آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورت مبارک حمد اور 3 بار سورت توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ سیدہ کوثر جہاں بنت سید محمد اختر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بزرگان ملت، برادران ایمان، واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، قرآن حکیم کی وہ معروف آیات وافی ہدایات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جسے تاریخ قرآن و تفاسیر میں کوثر کی آیات اور سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور غایت انتخاب آیت یہ ہے کہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس کے خطاب کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ اس میں بامسمہ کوثر تھیں۔ یہ مہینہ بھی صاحبہ کوثر کا ہے، یہ مہینہ بھی نسل کوثر کا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مجمع بھی پرستار نسل کوثر ہے، فرش عزا بھی وجود کوثر کی دلیل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یکجا ہو گئیں اور مجبور کر رہی تھی میری خطابت کو عیسائی وافی ہدایہ کے انتخاب کے لیے، لہذا آپ حضرات کی خدمات عالیات میں ان آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس تاریخی منبر سے کہ جس کے پیچھے دبستان اجتہاد کا اتنا بڑا بورڈ لگا ہو کہ جو گھرانہ پورے لکھنؤ کو کوثر سے آشنا کراتا رہا، وہاں سمندروں کے قریب ایک قطرہ آیا ہے، مگر اس نیت کے ساتھ آیا ہے کہ تعریف کیا ہو حر دلاور کی دوستو، گھٹ گھٹ کے جی رہا تھا جو آہوں کی دھوپ میں، اچھا ہوا جو قطرہ سمندر سے جا ملا ورنہ وہ سوکھ جاتا گناہوں کی دھوپ میں۔ ابھی ہمارے پیشرو جناب وقار سلطان پوری صاحب نے زندگی جینا، زندگانی کرنا دو الگ الگ مفہوم کے حوالے سے بات کی۔ زندگی ہے، زندگی جینا اور ہے۔ زندگی لکھنؤ کی سرزمین پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ
ایک کلمے کے ساتھ محمل لفظ بولی جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ وانی، کھانا کے ساتھ وانا۔ یہ کھانا تو معنی رکھتا ہے، وانا کیا چیز ہے؟ کہا لفظ ہے مگر معنی نہیں ہے۔ توجہ رکھیں گے آپ میری جانب، لفظ ہے مگر معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنا وجود رکھتا ہے، اگر معنی نہ رکھے تو اس کا وجود تو ہے مگر مقصد وجود نہیں ہے۔ بڑی توجہ رہے، اس کا مطلب وجود پانا اور ہے، مقصد وجود تک پہنچ جانا اور ہے۔ زندگی پانا اور ہے، زندگی کو پیکر معنی پہنانا اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی پانا اور ہے، رب کو زندگی لوٹانا اور ہے۔ جب پائی تھی تو حیات ہے، جب لوٹائی ہے تو حیات طیبہ ہے۔ یہ منزلیں ہیں، تھوڑا میرے ساتھ آئیں، چند لفظوں کی طرف انتخاب آیت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ زندگیوں کو جی لینا اسے معنی حیات نہ سمجھیں، فقط زندہ ہیں، جیوت ہیں، ہم میں زندگانی ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے، اس لیے کہ باقی رہنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ مقصد تخلیق پر باقی رہتے ہوئے ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جانے کا نام حیات مسلسل ہے۔ ذرا توجہ رہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ میر تقی میر علیہ الرحمہ نے اپنی غزل کے شعر میں زندگی کے اس سفر کو جو مسلسل ہے کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ دم لینا کیا ہے؟ یہ ٹھہر جانا کیا ہے؟ یہ رک جانا کیا ہے؟ ایک مسافر کا سفر مسلسل ہے، مگر چونکہ مسافر ہے اس لیے ٹھہر جانا، ماد پڑ جانا اس کے ضرورت سفر کی علامت ہے۔ تو مومن کا اس دنیا سے گزر جانا موت فنا کی علامت نہیں ہے، موت ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اور ہم منتقل ہوتے آئے ہیں اس عالم دنیا میں۔ یہ ہماری تخلیق کا، ہمارے وجود کا یہ چوتھا عالم ہے جسے ہم عالم دنیا کہتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی بار اس عالم دنیا میں آئے۔ اس عالم دنیا کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورت مبارکہ انسان میں، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، کیا انسانوں پر اسی عالم دنیا میں ایک ایسا دور نہیں گزرا کہ جب وہ ذکر کیے جانے کی شے نہیں تھا، ذکر کیے جانے کے قابل نہیں تھا، قابل تذکرہ نہیں تھا اسی عالم دنیا میں۔ اس کا مطلب ہونا اور ہے، قابل تذکرہ ہونا اور ہے۔ یہی پہ واضح کیا کہ ہونا اور ہے، قابل تذکرہ ہونا اور ہے، یعنی انسان جب تک ہوتا ہے لفظ تو ہوتا ہے مگر محمل ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ بڑی توجہ رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی التفات، میں اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں۔ خدا کی قسم ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہات ہیں، اس لیے میں بڑی تیزی سے اپنے مقصد لگاتے ہوئے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ ارباب کرم، بس اتنی سی گزارش ہے کہ جو مسلسل بول رہا ہو اسے آپ دیکھیں، اور یہی منبر کی سنت بھی ہے، یہی مجلس کے احکام میں بھی ہیں۔ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وضو کرنا ہے، اسی شرط کے ساتھ ہے نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے، مجلس سننا ہے تو منبر دیکھنا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ ہم حیات کا مفہوم اس دروازے سے بہتر کہاں سمجھیں گے۔ اسی لیے حیات کو حیات طیبہ کی طرف لے جانے کے لیے قرآن مجید نے سورت مبارکہ حدید میں قبلہ آواز دی ہے۔ سورت مبارکہ حدید میں آواز دی ہے، من ذکر او انثی، تم میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اگر وہ صاحب ایمان بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو میں اللہ اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دوں گا۔
یہ کس کے لیے کہا؟ جو زندہ ہیں انہی کے لیے۔ اس کا مطلب حیات اور ہے، حیات طیبہ اور ہے۔ حیات کیا ہے؟ حیات اپنی مرضی سے جینے کا نام ہے۔ حیات طیبہ اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ آئے 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 آئے، اپنے آپ کو ولایت کے حوالے۔ ولایت کے معنی محبت نہ لکھیے گا، یہ بڑا آسان سمجھتا ہے آج کا نوجوان۔ علی مولا کے نعروں کے ساتھ بس علی، حق علی، اور ان نعروں کے ساتھ سوچتا ہے دریا پار ہے۔ نہیں، اتنا ساتھ ساتھ سوچتا ہوا چلے کہ علی فقط میدان خیبر کے شجاع کا نام نہیں ہے، علی منبر کے خطیب کا بھی نام ہے، علی باغ کے مزدور کا بھی نام ہے، ہر طرف سے علی۔ اس لیے کہ اللہ نے علی تمہاری پسند کا نہیں بنایا ہے، اس لیے علی کی ولایت ماننے نہ ماننے کا نام نہیں ہے، علی کی ولایت ثابت کرنے کا نام ہے۔ کہاں ہے ولایت؟ جہاں نفس انسان کا ہو مگر حکومت علی ابن ابی طالب کی ہو۔ ذرا بولتے آئے نا، بڑی توجہ رہے۔ ولایت مانے کیا ہے؟ خواہش نفس آپ کی ہو، حکومت مولا کی ہو، اس نفس پر حکومت مولا کی ہو۔ تمہارا نفس سلانا چاہتا ہے، مولا تمہیں جگانا چاہتا ہے۔ اگر نفس سلا دے تو تمہاری حیات ہے، ولایت اٹھا لے تو حیات حیات طیبہ ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا بولتے ہوئے آئیں خدا کی قسم، اس لیے کہ مجھے بڑے ہی اختصار سے اپنے محدود وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ ارباب کرم، ارباب علم و دانش، ارباب فہم و ذکا، آپ کی خدمت میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں کہ حیات مسلسل ہے، اور حیات مسلسل حیات طیبہ کے ساتھ ہے، اور حیات طیبہ در سیدہ کے ساتھ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ حیات طیبہ در سیدہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی ایسا در نہیں ہے جس در کے در طیبہ ہونے پر آیت تطہیر پہرا دیتی ہوئی اترے، وہ ہے در طیبہ۔ اب یہ در طیبہ سے اگر حیات مسلسل ہو جائے تو اب وہ حیات نہیں ہے، حیات طیبہ ہے۔ حیات طیبہ ہمیں بھی چاہیے۔ حیات طیبہ شریر جسم، اس کے زندہ رہنے کا نام نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، تشریف لائیں، تھوڑا سا اجالے میں آ جائیں، اتنی بڑی روشنی آپ ہی کی بخشی ہوئی اس وقت کی یہاں ہے۔ قبلہ تشریف لے آئیں تھوڑا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ میں اس وقت اندھیرے اور اجالے میں مراتب کے فرق کو واضح نہ کر پاؤں، لیکن علماء کرام میرے لیے لائق صد احترام ہیں۔ میں ٹوپی شیروانی کا خطیب ہوں مگر علماء نواز ہوں، اور تقلید کرنے والا، مرجع کی عزت کرنے والا ذاکر ہوں۔ یہ میرا ہندیہ سن لے، اس لیے کہ ذاکر ہونا دریدہ دہن ہونے کی علامت نہیں ہے کہ وہ اپنے علماء اور اپنے جو ہے وہ مراجع ان تک گفتگو کرنے لگے۔ نہیں، حدوں میں رہ کر ذکر مولا کرنے کا نام ذاکری ہے، ذاکری قیادت کا نام نہیں ہے، ذاکری قیادت کا نام نہیں ہے۔ ذاکری کر کے قوموں کی قیادت نہیں کی جاتی، قوموں کی قیادت کو اللہ نے ذاکری میں نہیں قربانی میں رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قیادت کو اللہ نے خطابت میں نہیں رکھا ہے، اور جب خطابت کے جھانسے میں قیادت قبول کر لے گی تو موجودہ ہندوستان دکھائی دے گا۔ اس لیے قیادت قیادت ہے، قیادت کے لیے قربانیاں دیکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی جب قیادت تفویض کی اس گھرانے کو، بس میں مسلسل ہو گیا، میں آیت کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ نے جب قیادت کا تعارف اس گھرانے سے کرایا تو کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ میرے، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ ذرا انداز دیکھیں نا آپ، قرآن دیا لیکن یہ نہیں کہا میں نے تمہیں قرآن دیا، ہر چیز دی، لیکن کوثر دیتے ہوئے کیا کہا؟ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یہ کون سی عطا ہے کہ سب دینے والا پروردگار
اسے جان نبوت کو جان رحمت کو جتا کے دے رہا ہے۔ یہ جتانا دلیل ہے کہ سب کچھ اور ہے، یہ عطا اور ہے۔ یہ کہاں ہیں آپ؟ ارباب کرم، یہ کس طرح کی عطاؤں میں ہے؟ بڑی توجہ رہے، یہ کس طرح کی عطاؤں میں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ بہت سے لوگ آج کہتے ہیں ارے آج پہلے جیسے سادات کہاں ہیں؟ نہیں ہے، بے شک نہیں ہے۔ وہ پاور ہاؤس تھا، آج کے زمانے کے سادات وائر ہیں اور تار ہیں، تھوڑی ہی سی صحیح، مگر نورانیت پہنچ کے آج بھی زمانے کو بتا رہی ہے کہ مرمر کے بھی اتنے بچے ہیں، اس سے بڑا معجزہ کہاں سے لاؤ گے؟ ارباب کرم، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے۔ بس بڑی تیزی سے، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اسی سرزمین پر، اسی فرش عزا سے، اسی منبر سے، بڑے بڑے علماء سے، معاصرین سے، ذاکرین سے، خطبہ سے آپ سنتے آئے ہیں۔ پورا بھی آپ کے سماعتوں سے عشرہ فاطمیہ اور ایام فاطمیہ گزر گیا ہے۔ ابھی اذہان میں تازہ ہے بی بی کی سیرت طیبہ۔ مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے، لفظوں کے حوالے سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے آواز دی، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، کا فصل لربک ونہر، تو اب یہ حبیب میرے، اب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔ یہ کیا معنی ہوئی؟ میں نے کوثر عطا کیا تو اب نماز بھی پڑھو، قربانی بھی دو۔ ونہر، فصل لربک، صلاۃ، نماز پڑھو اپنے رب کی، ونہر، اور قربانیاں دو۔ یعنی کوثر دے کے مصطفیٰ کے حوالے دو ڈیوٹی کی، ایک ڈیوٹی ہے نماز اور ایک ڈیوٹی ہے قربانی۔ میں بعثت کی ڈیوٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں سرکار۔ بعثت کی ڈیوٹی میں کیا کہا تھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہی تو کہا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ یہ بعثت کے وقت ڈیوٹیز بتائی جا رہی ہے، لیکن جب کوثر کے عطا کیے جانے کا تذکرہ قرآن حکیم میں قدرت نے کیا تو آواز دی، اے مصطفیٰ میرے، اے جان رحمت، اے میرے مزمل، اے مدثر، اے طٰہٰ و یاسین، اے میرے بشیر و نذیر، اے سراج منیر، اے جان رحمت، اے علی کے مولا، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یعنی سب کچھ دے کے بھیجا گیا رسول اس کرۂ ارض پر آ کر، عالمین سے گزر کر، اس دھرتی پر آ کر اتنا پائیدار ہوا کہ عالمین میں کہیں مصطفیٰ کی کوئی نسل ہو نہ ہو، ہائے 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 ہائے، مگر اس کرۂ ارض پر نسل مصطفیٰ کا وجود یہ دلیل ہے کہ وہ عرش نشین تھا، فرش مکین ہو گیا۔ یہ اس لیے ہو گیا کہ ہماری ضرورت تھی۔ بڑی توجہ رہے، لہذا اللہ نے کہا فصل لربک، نماز بھی پڑھو۔ یہ کس رسول سے کہہ رہا ہے اللہ؟ نماز پڑھو، معاذ اللہ کیا جس سے کہا جائے نماز پڑھو وہ بے نمازی ہے؟ بہت سے لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی امر بالمعروف کر رہا ہے اور کہہ دے بھیا نماز پڑھا کرو تو آپ کو چڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بے نمازی ہیں، لیکن اکثر ہم لوگ ممبروں سے جب کہتے ہیں نماز پڑھو تو لوگ چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کو بے نمازی سمجھتے ہیں؟ بھائی یہیں پہ کھل جاتا ہے کہ بیچارے کے یہاں پانی مر گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا ارباب کرم، تنقیدیں برائے تنقید جو ہوتی ہے وہ یہ سبب بنتا ہے۔ مولوی آیا آپ کے شہر میں نیا ہے، اور نیا کا مطلب کیا؟ ابن سبیل ہے۔ ابن سبیل کا مطلب کیا ہے؟ نماز قصر پڑھ رہا ہے۔ نماز قصر کا مطلب کیا ہے؟ مسافر ہے۔ اللہ کو کتنا پیار ہے مسافروں سے کہ علی اصغر حیدری بمبئی سے لکھنؤ آیا تو کہا ڈن، اب حیدری 2 رکعت نماز کم پڑھ، عشاء کی 2 رکعت جا بونس میں، ظہر کی 2 رکعت جا دے دیا میں نے۔ تو کیا میری تکان دیکھ کے، میرے سفر کی طوالت دیکھ کے؟ نہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے ابن سبیل کہا گیا ہے۔
قرآن مجید میں میرا حق بتایا گیا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ، اپنے یتیموں کا حق دو، مسکینوں کا حق دو، ابن سبیل کا حق دو۔ یہ اللہ ابن سبیل کسے کہہ رہا ہے؟ مسافر کو، یعنی مسافر کو اللہ نے حقدار بنایا۔ مسافر کو کیا بنایا؟ حقدار بنایا۔ مسافر کو کیا بنایا؟ حقدار بنایا۔ حقدار کتنا عظیم ہے اللہ کی نگاہ میں، سنو گے؟ جب وہ شہر کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، اللہ نے کہا نہیں، 4 رکعتی نمازیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کے اسرار کو پڑھتا کہ مغرب کی 3 رکعت کیوں اسے ادا کیوں نہیں کیا گیا، 2 رکعتی نمازوں کو ہاف کیوں نہیں کیا گیا، یہ ظہرین کو ہی کیوں، یہ عشاء ہی کو کیوں، مگر کم کرائی اللہ نے 2 رکعت نماز۔ سب سے کہا پڑھتے رہو، جو مسافر کہا ہے اس سے بیٹھ جاؤ۔ 2 رکعت نماز تم پر سے میں نے اٹھا لی ہے، پروردگار تیرا شکریہ، کتنا میری تکان کا تجھے خیال ہے، کہا میں نے تجھے تکان کے بنیاد پہ نہیں، میں نے تجھے تیرے حقدار ہونے کی بنیاد پہ، تاکہ یہ پورا معاشرہ دیکھ لے کہ نگاہ قدرت میں، اللہ کی نگاہ میں جسے حقدار بنایا گیا اسے کتنا عظیم بنایا گیا، یعنی حقدار بنایا گیا، ابن سبیل بنایا گیا۔ تو اللہ نے اس مسافر سے نہیں کہا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے کہو کہ میں مسافر ہوں، بلکہ اس سے کہا 2 رکعت کم کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں نہ بتانا پڑے، نمازی سمجھے کہ تم مسافر ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کر، محمد وآل محمد۔ حسنین بھائی حیرت میں تو نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کی توجہات کی ضرورت ہے، آپ غور کریں۔ یہ نماز قصر کا فلسفہ کیا ہے؟ قدرت نے جسے حقدار بنایا، اسے اتنا عظیم بنایا، اسے نہ کہنا پڑے شہر والوں، بھائیوں، نمازیوں، میں تمہارے یہاں مسافر ہوں، پریشان ہوں، نہیں، وہ حقدار ہے، اسے تمہاری بارگاہ میں یہ نہ کہنا پڑے ارے کہاں ہیں آپ؟ اللہ جسے حقدار بناتا ہے اس کے مرتبے کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔ ابن سبیل کہا، بڑی توجہ رہے، ابن سبیل، مسافر، پریٹک، ابن سبیل، یہ کون ہے؟ میری طرف دیکھیں نا، اس لیے کہ میں کربلا بتا رہا ہوں، وہاں کربلا دکھائی دے رہی ہے، مگر یہ جو بتائی جا رہی ہے نا یہ اور واضح دکھائے گی، جیسے چشمے کی دکان پہ ٹیسٹ کے وقت یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے ذکر سے بلند فکر کو کیا ہے، یہ ذکر نچلا پائدان ہے، ذاکر ذکر کرنے والا۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا تذکرہ ذکر ہے، اہل بیت کا تذکرہ ذکر ہے، لیکن قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا، لیکن کیا کہا؟ ھذا بیان للناس، یہ بیان سب کے لیے، وہ موعظۃ للمتقین، لیکن موعظہ متقین کے لیے، بیان سب کے لیے، موعظہ متقین کے لیے۔ کہیں کہا ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے، یعنی بیان سب کے لیے۔ پھر وہی اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب قرآن ہاتھوں میں ذکر کے لیے ہے، ذہنوں میں فکر کے لیے ہے۔ آئے 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 آئے، اگر ہم نے خالی ذکر کیا تو قرآن ہاتھوں تک رہ جائے گا، لیکن فکر کی تو اب آنکھوں کے ذریعے چلا، دل میں اتر گیا، اور اب قرآن اترا تو فکر بڑھی، قرآن نے آواز دی، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر سمجھ رہے ہو؟ تراویح پورا مہینہ پڑھی جاتی ہے مگر قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم، پہلے یہ جملہ سن لو، بہت واضح طریقے سے فرق کے لیے سب پر، سارے ذہنوں پر، ہر چھوٹے بڑے کے یہاں بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ جو بزرگوں نے اپنے زمانے سے اب تک حل کر کے رکھا ہے، میں تو اپنے زمانے کو فقط معلن بن کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ارباب کرم، یہ منزل آپ غور کریں، اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، اس پر سوچیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب قرآن کی تلاوت ذکر قرآن ہے، قرآن میں سوچنا فکر قرآن ہے۔
اس کا مطلب دیا ہے ذکر بنا کے، چاہا ہے فکر بنا کے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذکر اور فکر اب میں ایک حدیث کے ذریعے واضح کروں۔ سارے مسلمانوں کے یہاں حدیث شریف میں اور کتب احادیث مصدقہ میں، صحیح ترین کتابوں میں یہ موجود ہے حدیث شریف۔ کیا ہے؟ التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنت۔ 1 گھنٹے 1 ساعت فکر کرنا 70 برس کی بدنی عبادت سے افضل ہے۔ کیا کہا؟ 1 گھنٹے ساعت فکر کرنا 70 برس کی بدنی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی 1 گھنٹے فکر کرنا، 70 برس نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ سب بدنی عبادت ہے نا۔ ود باڈی، شاریرک، بدنی، جسمانی کا جسمانی جو عبادتیں ہیں، جن عبادتوں کا تعلق بدن انسانی سے، جسم انسانی سے ہے، ان تمام عبادتوں سے 1 گھنٹے فکر کرنا 70 برس کی بدنی عبادت سے افضل ہے۔ نہیں سرکار میرے، ذرا تھوڑا سا اگر توجہ دے دیں۔ میں نے چاہا ہے کہ میں آپ تک یہ حوالے دے کر کے جاؤں تاکہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ ارباب کرم، بس تھوڑی سی اس کے لیے شرط ہے کہ میری جانب آپ متوجہ رہیں گے۔ 1 گھنٹے فکر کرنا 70 برس کی بدنی عبادت سے افضل ہے۔ نماز بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت، حج آدھے سے کچھ زیادہ بدنی عبادت، آدھے سے کچھ کم مالی عبادت۔ یعنی حج وہ عبادت ہے جو بدنی بھی ہے مالی بھی ہے۔ جہاد بدنی عبادت، امر بالمعروف بدنی عبادت، نہی عن المنکر بدنی عبادت۔ ان ساری عبادتوں پر 1 گھنٹے فکر کرنا 70 برس کی بدنی عبادت سے افضل ہے۔ یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہوتا اگر 70 برس کے حر کو کربلا کے میدان میں شب عاشور فکر کرتے ہوئے نہ دیکھا گیا ہوتا۔ سلامت رہے آپ، آپ دیکھیں اور کیا؟ سلامت رہے سلامت رہے۔ اگر 70 برس کا حر 70 برس کی بدنی عبادت کے ساتھ نہ ہوتا تو تاریخ میں نماز حر کا تذکرہ نہ ہوتا۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے مگر جماعت حسین کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ ہاتھ ڈالا ہے یزید کے کہنے پر، جماعت پڑھ رہا ہے ضمیر کے کہنے پر۔ ہائے ہائے، میں کیا کروں؟ سرکار میں سلامت رہے۔ ہاتھ ڈالا ہے یزید کے کہنے پر۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، میں قربان جاؤں، میری خطابت بیعت کر لے، لیکن ذرا بولتے ہوئے آئیں، اس لیے کہ آل محمد کا دروازہ بولتے قرآنوں کا گھرانہ ہے، چپ قرآنوں کا نہیں ہے نا ارباب کرام۔ آپ دیکھیں منظر آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ، جو صاحبان مرتبہ ہیں اللہ نے، اور یہاں تو سارے عزادار صاحبان مرتبہ ہیں۔ وقار صاحب، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک جملے میں سارے عزاداروں کا تقدس بیان کروں، ایک جملے میں میری شہزادی کی عطا ہے، اس بی بی کی عطا ہے جو فدق چھننے کے بعد بھی سب کو عطا کر رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہاں ہے آپ؟ یہ اس بی بی کی عطا، سنو گے؟ یہ علم نصب ہے منبر پہ، دیکھ رہے ہیں آپ، علم ایک علامت ہے اس با وفا کی۔ کل تک علم نشانی تھا اسلام کی،
بڑی توجہ رہے. تشریف لائیں میسم صاحب. ماشاءاللہ آپ بھی مداح ذاکر شاعر اہل بیت ہیں. لوگ کیسے آپ کو پیچھے دیکھ سکتے ہیں نا. ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ. تو اب ارباب کرم ایک صلوات مل کے پڑھ لیں محمد والے محمد. یہاں تشریف فرما میرے علماء ذوی الاحترام، میرے ذاکرین، میرے تمام تر واجب الاحترام خطبہ، اور سب میں جو سب سے محترم ہے جو منصب، وہ منصب ہے عزادار. یہ منصب علمدار. علمدار کس نے مانگا؟ علی نے. کیسے مانگا؟ تہجد میں. کس انداز سے مانگا؟ ہاتھوں کو پھیلا کے، جولی کو پھیلا کے. ذہن میں ہے نا؟ تو جسے اپنے شب کی نمازوں میں، تہجد میں جھولی پھیلا کر رب سے علی مانگے اسے علمدار کہتے ہیں. جسے آنچل پھیلا کے بطول مانگے انہیں عزادار کہتے ہیں. اے میرے سرکار کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے ذرا بولتے آئے نا. یہ خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. حیدری. اے ولادت سے پہلے کعبے کی دیوار پھاڑنے والے علی اب بھی کچھ ہونٹ جدا نہیں ہوئے ہیں. اے ولادت سے پہلے بطن مادر سے کعبے کی دیوار پھاڑنے والے علی ان لبوں کو بھی کھول دے جو اب تک چپ بیٹھے ہیں. ایک صلوات ہی سے کھول دے نا لبوں کو محمد والے محمد. ہے نا ارباب کرم؟ سبھی بولے. سلامت. وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بڑی تیزی سے سمیٹتے ہوئے اگر میں نے باتوں کو نہ سمیٹا تو خطابت کا نوآموز خطیب کہا جاؤں گا. اس لیے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے لکھنؤ کہ نوآموزی سے کچھ اوپر آیا ہوں، اپنے اساتذہ کے قدم چوم کر، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر، علماء کے علوم سے سرشار ہو کر، خطبہ کے تجربات سے آبپاشی پا کر، ہر طرح سے جب ممبر تک آتا ہے نا بولنے والا تو وہ لازم ہے کہ ممبر سے مرتبوں کا احترام پیش کرے، مرتبے کو پامال نہ کرے. اس لیے کہ ممبر مراتب کے احترام اور تقدس کے وقار کو کی تبلیغ و تنصیب کرتا ہے. لہذا ممبر سے مرتبوں کا تحفظ کیا جائے، ممبر سے مرتبوں کی حفاظت کی جائے، بات آگے بڑھ جائے گی. ابن سبیل حقدار ہے. حقدار جسے اللہ بنا دے اس کو چھوٹا موٹا نہ سمجھنا. اب اگر یتیم حقدار ہے تو یتیم کو چھوٹا نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ یتیم تمہاری بھیک پہ نہیں پل رہا ہے، اپنے حق پہ پل رہا ہے. اللہ نے یتیم کو بھیک کھانے کے لیے نہیں حقدار بنایا ہے. ارے انہیں زیب نہیں دیتا. زہرا کے حق کی بات کریں جو یتیموں کا حق نہ دیں، مسکینوں کا حق نہ دیں، بیواؤں کا حق نہ دیں. سارے حق تو ہم پر بھی لگائے ہیں اللہ نے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا حق دو تو خالی مال ہی نہ دو. یہ ایتاء ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو حق دو. اسی پر عمل تھا رسالت کا، جو ہر صبح شام رسالت نماز پڑھ کے فاطمہ کا حق دیتی تھی. السلام علیک یا اہل بیت النبوہ. کہاں بیٹھے ہیں آپ سرکار محترم؟ یہ حق تھا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. یہ رسالت یوں ہی نہیں کھڑی ہو رہی ہے. اگر حق پر عمل کر کے نہ دکھائے تو کار شریعت مکمل نہ ہو. یعنی اگر شریعت کا کام مکمل نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کو در فاطمہ نہ ملا ہوتا. نہیں، یہ جملہ بڑا ادھورا سا رہ گیا میرا. اگر در نہ ملا ہوتا تو کار شریعت کہاں سے ہوتا؟ شریعت کیا بنی؟ احترام در فاطمہ. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قربت کو بھی بتایا، قربت کو بتایا. یہ قربا کا حق. پیغمبر مال گننے نہیں گئے تھے علی کے دروازے پر سلام کرنے، یہ بتانے کے لیے کہ مال دینا ہی رشتے کا حق نہیں ہے، رشتوں کا احترام بھی رشتوں کا حق ہے.
یہ تھوڑے سے ٹکے آ جانے کے بعد جو ہم رشتہ داریوں کو اپنی بنیاد پہ پہچنوانے لگتے ہیں نا، وہی پر اللہ کی مشیت ناراض ہو جاتی ہے۔ حقدار میں نے جنہیں بنایا تھا انہیں چھوڑ دیا، میں نے نذر کو غریبوں کو کھلانے کے لیے کہا تھا، ماں باپ کی مجلس میں یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے کیا تھا، اب تو ہر کیٹیگری اپنی کیٹیگری کو یتیم بنا کے بلا لیتی ہے۔ آئیے ماشاءاللہ ڈسکشن کیجئے، میرے ابا کیا تھے بتائیے لوگوں کو، آئیے کھائیے، نمک بتائیے، مرچ بتائیے، باورچی کا نام لے جائیے، وہیں سے اٹھا کے کیٹرس کا کارڈ بھی لے جائیے۔ یہ سارے کاروبار شروع ہو گئے ہیں ہمارے یہاں۔ سبب حق کا ادا نہ کرنا، فرض سے منحرف رہنا، اور اس کا خمیازہ فرد کو نہیں امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی سے امت کو بچانے کے لیے اللہ نے اس دروازے کی طرف متوجہ کیا جو حق کا پرچار کرنے کا سب سے بڑا دروازہ تھا۔ سمجھ میں آیا حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ جسے حقدار بنا دے اسے اتنا پاور دے دیتا ہے کہ اسے ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ نقاب اور حجاب میں محجوب رہ کر بھرے دربار میں خلافت کے سامنے لب ہلا کے بتاتی ہے کہ دیکھو ناری شکتی پردرشن کبھی خنجروں سے نہیں ہوتا، تیروں سے نہیں ہوتا، بھالوں سے نہیں ہوتا، دو ہی مقامات آئے ہیں۔ آج اگر ہیومن نیشنل ڈے منانے والا یونائٹڈ نیشن سب سے زیادہ خرچ کر کے آج ہیومنز ڈے کو، آج عالمی یوم خواتین منانے والا سچائی کی نگاہ سے دیکھے تو آج شام میں عورتیں بلک رہی ہیں، عورتیں لہو لہان ہیں، فلسطین میں عورتیں زخمی اور مجروح ہیں، عراق میں عورتیں ماتم کنا ہیں، پورا بر صغیر آج تپ رہا ہے۔ اور وومنس ڈے، انٹرنیشنل وومنس ڈے بڑے بڑے خرچ کر کے سوشل میڈیا بھرا جا رہا ہے، میڈیاز پہ دکھایا جا رہا ہے۔ حقیقت دیکھنا ہے تو حقوق نسواں کے لیے یونائٹڈ نیشن نہ جانا، یونائٹڈ نیشن میں ہر ملک کا بادشاہ جھکتا ہے، در فاطمہ پر عالمین کے انبیاء کا سردار جھکتا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ لے مل کر محمد و آل محمد۔ اور سلامت رہے، اللہم صلی علی محمد، سلامت رہیں۔ ارباب کرم، پابندی وقت میرا شیوا ہے، حالانکہ اگر میں مقامی ذاکر ہوتا تو وقت پر شروع کرانے کی بھی ذمہ داری لیتا، اس لیے کہ پروگرام وقت پر ختم کیے جانے کی خبر سب سننا چاہتے ہیں، وقت پر شروع کیے جانے کی شرکت کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی آج اکثریت مجلس ختم کرانے آتی ہے، مجلس شروع کرانے نہیں آتی۔ یہ ختم پہ مجمع بتاتا ہے کہ دیکھو اگر ہم شروع کرانے والے ہوتے تو شروع میں ہوتے، ختم کرانے والے ہیں اس لیے ختم پہ ہیں۔ اہل لکھنؤ نے ختم کو ختم بنانے کی ہم لوگوں کو اجازت دے دی ہے، جو غیر لکھنؤ ہیں وہ ختم بول سکتے ہیں، مگر اہل لکھنؤ ختم ہی بولیں، اس لیے کہ یہاں 3 زبر ایک ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ ارباب کرم بڑی توجہ کے ساتھ منزل کو آگے لے چلوں، خدا کی قسم یہ وہ دروازہ ہے جو کوثر کا رسالت سے کہا جا رہا ہے، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا مصطفیٰ، کوثر عطا کیا۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اے میرے مصطفیٰ تیرے روشن دن کی قسم، تیرے اچھے حالات اچھے دن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیرے اوپر مصیبت بن کر آنے والے دن کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟
اللہ قسم کھا رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بتا فقط تیرے بدن میں ضعف محسوس ہوا تو فاطمہ کے گھر بھیج کر تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تیرے ضعف کو دور کرنے کے لیے میں نے حسن کو بھی بھیجا، حسین کو بھی بھیجا۔ ہائے 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 ہائے، ارباب کرم منزل ملاحظہ فرمائے نا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تیرا انجام تو تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ سورہ ضحیٰ 30واں پارہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا، تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کبھی اکیلا نہیں چھوڑا میں نے تجھے اے مصطفیٰ، تیرا انجام، تیرا اینڈ تیرے اسٹارٹنگ سے، تیرا انجام تیرے آغاز سے، تیرا آخر تیرے اول سے ہائے ہائے بہتر ہوگا۔ ہائے ہائے، آپ ذرا منظر، آیتیں ہیں آیتیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ خیبر کا میدان ہے، اللہ نے ایک کو آواز دی تھی اپنی مدد کے لیے، اس کے لیے کہا کہ میں رجل کو بلا رہا ہوں۔ اب یہی واضح ہو گیا، دنیا نے آغاز میں ایک رجل دیکھا، اور صورت قیامت کہہ رہا ہے رجال یعرفون علی الاعراف کلم بسیماہم، مقام مصطفیٰ، مقام محمود پر مصطفیٰ کے ساتھ ایک مقام اعراف ہوگا جہاں مردان خدا ہوں گے، وہ رجل نہیں رجال ہوں گے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ رجل نہیں ہوں گے، رجال ہوں گے۔ اب دنیا یہیں سے ملا لے، خیبر کے میدان میں ناد علی پڑھ کر اللہ نے رجل کہہ کے بلایا، دنیا نے دیکھا وہ مرد علی بن کے آیا۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ رجل، ایک رجال نہیں، رجل رجل۔ اور آخرت میں کیا کہہ رہا ہے؟ رجالویں، اب وہ رجل نہیں ہوں گے، رجال ہوں گے، تاکہ دنیا دیکھ لے وہ خیبر تھا جہاں ایک علی تھا، یہ محشر ہے جہاں 12 علی ہے۔ وہ تھا آغاز، یہ ہے انجام۔ آغاز میں ابو طالب کا بیٹا تھا، لیکن انجام میں میری فاطمہ ہے۔ آغاز میں میری نسل کا پتہ نہیں تھا، مگر انجام میں میری نسل کوثر ہے۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ آغاز میں دنیا جانے کیا تھا، لیکن انجام یہ ہے کہ میری نسل کوثر ہے۔ اب زمانہ مٹا مٹا کے مٹے گا، لیکن مجھے نہ مٹا پائے گا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اب یہ مصطفیٰ کو اطمینان ہو گیا، مٹا مٹا کے زمانہ مٹے گا، مگر مجھے نہ مٹا پائے گا، اس لیے کہ جو مٹا مٹا کے مٹ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو مٹ مٹ کے باقی رہتا ہے وہ حسین بن کے نوکے نیزہ پہ قرآن سناتا۔ ارباب کرم، آپ کی حسن سماعت، آپ کا التفات، آپ کا اکتساب آمادہ نہیں کر رہا ہے کہ بیان کو سمیٹ دوں، مگر وقت متقاضی ہے، وقت تقاضا کر رہا ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر وقت بھولانے کے لیے نہیں ہے، علی کا تذکرہ وقت کا پابند بنانے کے لیے ہے۔ یہ نہ کہا کریں کھو گئے تھے، علی کہتا کھویا مت کرو، جب کھو جاتے ہو تو لاکھوں کے لشکر میں یزید کے کھو جاتے ہو، یہ تو نگاہ حسین ہے جو ڈھونڈ لاتی ہے اور حر بنا دیتی ہے۔ آئے سلامت رہیں آپ۔ لکھنؤ کے جن اشتہاروں کی گونج کانوں میں ہوا کرتی تھی، آج یہاں کے صاحبان تہذیب و ادب، بزرگوں نے اپنی سماعتوں کے ذریعے جو شفقتوں کا تاج محل دیا ہے، بزرگوں کی آمد ہی میرے لیے انعام و اکرام کا سبب ہے۔ منبر ہر جگہ ہے، جگہوں کے بدلنے سے سماعتیں بدلتی ہیں۔
خطابت بدلنے لگے تو مسودہ خاں ہے، مفکر نہیں، اس لیے کہ منبر سے مفکر فکر دیتا ہے، ذاکر ذکر دیتا ہے۔ جو صرف ذکر کے قابل ہیں وہ ذاکر پسند کرتے ہیں، جو فکر کے قابل ہیں وہ مفکر پسند کرتے ہیں۔ لہذا اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں، اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ ارباب کرم اس گھرانے نے بتایا ذکر کیا ہے، فکر کیا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ فکر کیا ہے؟ حسین کی ماں کا نام سیدہ ہے۔ اللہ جانے آپ نے کیا سن لیا۔ حر کا ذکر کیا ہے؟ نماز و روزہ ہے۔ فکر کیا ہے؟ مادر حسین سیدہ ہیں۔ ارے ارے ارے، جو چیز حر کے اعضاء جوارے سے ظاہر ہوتی رہی وہ عبادت ہے، جو حر کا ایمان بنی رہی وہ سیدہ کی عظمت ہے۔ ارے میں کیا کروں، کہاں ہیں آپ؟ سمجھ میں آ گیا کہ سیدہ کتنی عظیم ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم کئی باتیں میں نے تشنا چھوڑی ہے، اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، لیکن وقت نہیں ہے، ورنہ اسرار نماز جماعت، ابن سبیل، یہ ساری چیزیں رہ جا رہی ہیں۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ منو بھائی، حسن سماعت ہے آپ کا، حسین ٹیکری سے یہاں مسلسل آج 9 برس کا رشتہ ہے سماعت و خطابت کا۔ شفقتیں بخشی ہیں ہمارے بزرگ، یہاں تشریف فرما ہے، یہاں سے وہاں تک عظیم تاریخی امام بارگاہ ہے۔ روح علماء و خطبہ یہاں منبروں پر خلوص لے کر آنے والے ذاکروں کے سروں پہ سایہ فگن ہوتی ہے، اور اس لیے سایہ فگن ہوتی ہے کہ آل محمد نے کہا ہے جب خلوص لے کر منبر پہ تم آتے ہو تو دہن تمہارا ہوتا ہے، زبان ہماری ہوتی ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اب اس کی دلیل دے دوں، چونکہ یہ کہیں خطابت کہہ کے اگنور نہ کر دی جائے تو اس کی دلیل دے دوں۔ جب خلوص سے تم مقام مدحت تک آتے ہو، مدحت کے مقام کی معراج کا نام ہے سولی۔ منبر پر مدحت کرنا بڑا آسان ہے میثم صاحب، منبر پر مدحت کرنا بڑا آسان ہے، مگر مدحت کی معراج کا نام ہے سولی۔ میثم نے مدحت کی معراج پر، خلوص کی معراج پہ کھڑے ہو کر جب علی کا ذکر کیا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ زبان کٹ کے بول رہی ہے۔ دنیا کہہ رہی تھی میثم کا معجزہ ہے، میں نے کہا نہیں، یہ میرے علی کا معجزہ ہے، کیونکہ دہن میثم کا ہے، زبان علی کی ہے۔ سلامت رہے حیدری، سلامت رہے۔ یہ دلیل ہے، لے کے جاؤ، سوچو ہوم ورک کی طرح۔ تعصب کے عینک، آلات، کانوں سے، آنکھوں سے، فکر سے اکھاڑ پھینکو، پڑے ہوئے جالوں کو صاف کرو، حقیقت کے آئینوں میں منبر کے احکامات قبول کرو، اپنے جوان جنابوں کی پارٹیاں نہ دیکھو، حقیقت منبر کا اعلان دیکھو۔ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اچانک آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں فقط اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں کہ ٹوپیوں اور اماموں میں قوم کو نہ الجھاؤ۔ قوم کو قیادت کی ضرورت ہے۔ ہر قوم اپنا رہبر پا چکی، لیکن 1400 برس پہلے جس کا رہبر منبر سے بیٹھ کر روٹی کپڑا اور مکان کے مسئلے کو حل کر کے چلا گیا، اس علی کو ماننے والی قوم اب تک ہندوستان میں اپنا ایک رہبر نہ پیدا کر سکی۔ اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہوگا؟ بس جو آیا آگے، ارے خاندان اچھا نہیں ہے، شادی کرنا ہے آپ کو، قیادت کے لیے آیا ہے، دامادی کے لیے نہیں۔ کوئی آگے بڑھا، اعمال اچھے نہیں ہیں تو کیا پیچھے نماز پڑھنی ہے؟ قیادتوں کو عصمت کے آئینے میں نہ دیکھو، قیادتوں کو قیادت کے آئینے میں دیکھو، اس لیے کہ علی کی ولایت مطلقہ عصمت کے ساتھ ہے اور ولایت فقیہ اجتہاد کے ساتھ ہے۔ اب میں کیا کروں، ایک لفظ میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ ولایت فقیہ
اجتہاد کے ساتھ ہے۔ اجتہاد معصوم نہیں ہوتا، مگر معصوم سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ خطاؤں پہ بھی جزا ملتی ہے۔ یہ ہے اجتہاد۔ اپنے بچوں کو اجتہاد سمجھاؤ، باپ ہو سمجھاؤ، ورنہ کل بہک گیا تو عاقبت خراب کر دے گا۔ اس لیے کہ جو اپنے مجتہدین کو برا کہنے لگیں، انہیں امام کو برا کہنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسی لیے اسلام اچھی چیزوں کے تذکرے چاہتا ہے کہ ذکر اچھائیوں کا ہوگا تو فکر اچھائی کی پیدا ہوگی۔ معاشرے کو جوڑو، ضرورتوں کو سمجھو۔ آج وقت کی ضرورت پکار رہی ہے۔ اے علی کے چاہنے والو، تم پورے کائنات کی ایجنسیز کی نگاہوں میں، را سے لے کر ISIS کی نگاہوں میں، ہر طرف تم ہی ہو جو پاورفل ہو۔ تمہارے ہی اوپر دشمن کام کر رہا ہے، تم ہی کو بانٹ رہا ہے۔ کہاں بانٹ رہا ہے؟ علی کے بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ بیٹی نے فرش عزا بچھا کر قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا تھا، جہاں جہاں جانا وہاں ذکر کرنا، میرے بھیا کی فرش عزا بچھانا تو فکر کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، مجلس میں اگر ذکر ہوتا تو لوگ اپنے اپنے کام کرتے، لیکن سب کی توجہات دلیل ہے یہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے، فکر ہو رہی ہے۔ اب اگر تراویح پڑھی جائے مہینے بھر تو وہ ذکر ہے، ایک مجلس کی فرش عزا بچھا دی جائے تو وہ فکر ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں سرکار، اب میں کیا کروں؟ مہینے بھر تراویح کیا ہے؟ میں کسی کو چڑھا نہیں رہا ہوں، مولا کی قسم، جس مجمع میں کہو میں پڑھوں گا۔ مہینے بھر قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ تراویح میں ذکر ہے، اور اہل بیت کی فرش عزا قرآن و عطرت میں فکر ہے۔ تو ذکر اور فکر کا مطلب سمجھے؟ نہیں، ابھی نہیں سمجھے۔ تراویح کا تعلق کعبے سے ہے، مجلس کا تعلق کربلا سے ہے۔ نہیں، ابھی بھی آپ نے نہیں سمجھا۔ بھئی میں نہیں کہتا ذکر ہے کہ نہیں، مگر قرآن کی تلاوت ذکر ہے، ذکر ہے نا۔ کعبہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ہر ذکر کعبے کی طرف، نماز کعبے کی طرف، ہر جگہ پر کعبے پہ ایمان۔ تو کعبہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ کربلا کیا ہے؟ فکر ہے۔ ذکر اور فکر میں فرق کیا ہے؟ ذکر میں ایک کا ایک ہے، فکر میں ایک کا 70 ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اب پہلا جملہ میں نے کیا کہا؟ کعبہ ذکر ہے، کربلا فکر ہے۔ کعبے کا حج کا ثواب ایک حج کا ہے، کربلا کی زیارت 70 حج کا ثواب ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بھائی کعبے کا طواف ایک حج کا ثواب، کربلا کی زیارت 70 حج کا ثواب۔ کیا آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کعبہ نام ہے ذکر کا، کربلا نام ہے فکر کا؟ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں۔ کعبہ ہے ذکر، کربلا ہے فکر۔ کعبہ بچ جانے والے نبی کی بیٹے کی آماج گاہ، کربلا شہادت پانے والے حسین کی آرام گاہ۔ اور اب یہی سے دنیا دیکھے کہ کعبہ اور کربلا میں فرق کیا ہے۔ کعبہ مقام ذکر ہے، کربلا مقام فکر ہے۔ میں نہیں سمجھا پاؤں گا، مگر اسی سرزمین سے گزرے ہوئے خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جروری اعلی اللہ مقامہ نے ایک شعر میں اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا تھا کہ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے، کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔ کربلا، ارے اب تو بول دیں بھائی سارے مل کے۔ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے، کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔
یہی تو کعبے نے بتایا نا کہ جو پوشاک کے نیچے ہے وہ ذکر ہے، جو خلاف ہے وہ فکر ہے، کیونکہ ابراہیم ذکر کا نام ہے، فاطمہ فکر کا نام ہے۔ نہیں سرکار، اب میں کیا کروں، یہ بات میں کیا کروں، نہیں، میں لکھنؤ میں یہ خطاب کر رہا ہوں۔ ابراہیم نام ہے ذکر کا، فاطمہ نام ہے فکر کا، اور یہ بات میرے جیسا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی جو اپنے حجم سے بھی اپنے کسی بھی طریق سے مولوی لگتا نہیں ہے نا؟ تو آپ منزل دیکھیں، کربلا فکر ہے، کعبہ ذکر ہے، ابراہیم ذکر ہے، فاطمہ فکر ہے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے فارسی کے ایک شعر میں کہا ہے بہت واضح لفظوں میں، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوے کامل بطول۔ کہا آدم سے لے کے مصطفیٰ تک اللہ کے مقام تسلیم میں، تسلیم سمجھ، تسلیم و رضا، اے اللہ تیری بارگاہ میں مقام تسلیم و رضا میں حسین کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام تسلیم۔ جو بھی مصیبت آئے اسے خوشی سے لینا، جیسے امام حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، رضم بقضائے ہی و تسلیماً لامرہ، اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ یعنی آدم سے لے کے اے مصطفیٰ تم تک جتنے مقام تسلیم سے گزرے ہو نا، ان تمام تر گزرگاہوں کی حاصل کا نام فاطمہ ہے۔ اب میں لکھنؤ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، خدا کی قسم، اب اس کو گھر پہ سوچنا بہت تیزی سے۔ مزرع تسلیم، علامہ اقبال نے اس کو کھیتی سے مثال دی، مزرع تسلیم، جیسے کھیتی کی جاتی ہے نا، پوری کھیتی کا حاصل کھلیان ہے، خوشا گھر تک اناج کا پہنچ جانا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو مصطفیٰ کے گھر تک تسلیم کا اناج پہنچا، تسلیم نے اپنی آغوش میں پال پال کر تسلیم کا اناج کھلا کے رضا کے حسن و حسین پیدا کیے۔ اب میں کیا کروں اس جملے، یہ تسلیم تھی جو اپنی آغوش میں رضا پال رہی تھی، اسی لیے حسین تسلیم کے ساتھ رضا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مرحومہ کوثر جہاں ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس، حسین کی عزادار، ان کے سعید اور نیک بیٹے، ان کا گھرانہ، ہر بچے کو مولا اپنے ماں کے لیے، خصوصاً ماں، کیونکہ مادریت رشتوں کی اس معراج کا نام ہے نا، کہ جب مادریت کی کمی کی کسک مصطفیٰ کے یاسین دل کو ہوتی تھی تو فاطمہ پہ نگاہ ڈال کے کہتے تھے انت ام ابیہا، بیٹی تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ماں سمجھ رہے ہیں کس کیفیت کا نام ہے؟ میں ان غداروں کی بات نہیں کرتا، بے غیرتوں کی بات نہیں کرتا جن کے گھر میں ماں جیسا تبرک ہے اور وہ غداری کر رہا ہے اس رشتے سے۔ ماں ایک تبرک ہے، کتنا بڑا تبرک سنو گے، کسی بابا کی تعویذ گھر کو بلاؤں سے روکے نہ روکے، لیکن اگر بوڑھی ماں گھر میں پڑی سانسیں بھی لے رہی ہے تو 70 بلائیں گھر سے دور کھڑی رہتی۔ یہ ہے ماں کا وجود۔ ہماری آپ کی ماں کا وجود یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں گنہگار ماں بھی پڑی سانسیں لے رہی ہے تو 70 بلائیں گھر سے دور رہتی ہیں۔ اس ماں کا کیا عالم ہوگا جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب مصطفیٰ آواز دے رہے ہیں جہاں وجود فاطمہ ہے وہاں جنت کی آگ اس شخص کو نہیں جلا سکتی۔ فاطمہ نام ہی ہے نارے جہنم سے بچانے والی کا۔ ہاں ارباب عزا، آج شب جمعہ بھی ہے اور نوچندی جمعرات بھی ہے۔ آج اہل لکھنؤ بڑا اہتمام کرتے ہیں
اس کے بعد پوری شب لوگ اعمال میں، تہجد میں، سارے چیزوں میں گزاریں گے، لیکن رات کا اولین حصہ امام بارگاہوں میں جا کر، روضہ عباس میں جا کر پہلے فاطمہ کے مظلوم لال کو پرسا دیتے ہیں سر شام، تاکہ شب جمعہ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے بی بی آئیے دیکھیے، آپ کے لال کو پرسا دینے والے آج شب جمعہ میں جمع ہیں، آوازیں بلند ہیں۔ ارباب عزا، جب میں نے مرحومہ کا نام پڑھا، نیچے مرحومہ کے محترم شوہر، ان کے بچے، اور جب اس طرح کی گنتیاں سننے میں آتی ہے نا تو لامحالہ گھر ایک تو ایام فاطمیہ سے گزر ہوا تھا، یہ دن تھے، لامحالہ جب پتہ چلا کہ 2 بچے ہیں، ایک شوہر ہے، فوراً یہ تعداد سنی اور دل چلا گیا مدینے کے اندر، جہاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ماں کے لیے بلک رہے ہیں۔ ایک شوہر علی ہے جو غسل دے رہا ہے، جگر کو تھام کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارباب عزا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طیبین و طاہرین کے۔ اب آخر میں یہ 2 قطرے آنسو جو معال مجلس ہیں، یہ مادر حسین کو دینے ہیں، جو رومال لیے آئی ہیں۔ آپ نے خطیب کو واہ واہ دیا، دعائیں دی، داد دیا، لیکن اب میری منزل ختم ہے، اب ایک دکھیاری ماں آگے آئی ہے، لاؤ اب فاطمہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو لینے آئی ہے۔ ارباب عزا، اب مادر حسین ہے، لیکن آج کی یہ مجلس اب اسی ماں کے حوالے سے 2 جملے پڑھوں گا۔ پورے ایام فاطمیہ آپ نے مصائب سنے ہیں بی بی کے، فقط 2 جملے رلانے کے لیے کافی۔ بہت ساری بی بی نے وصیتیں بھی کی ہیں، اے علی میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنے آیا کرنا، اے علی میرے حسنین کا خیال رکھنا، اے ابوالحسن میرا حسین اکثر راتوں کو پانی مانگتا ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھنا۔ یہ ساری وصیتیں کرتے کرتے جانتے ہو پھر بی بی فاطمہ کہتی ہیں، اے ابوالحسن، اے ابوالحسن میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ سبب کیا تھا رات کے اندھیرے میں اٹھانے کا؟ ام ایمن کہتی ہیں میں نے بی بی کو تڑپتے دیکھا، میں قریب گئی، میں نے کہا بی بی یہ تڑپنے کا سبب کیا ہے؟ کہا ام ایمن تم دیکھتی ہو نا، عرب میں مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ ہو، جنازہ تیار کر کے کپڑا ڈال دیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کی میت ہے یا عورت کی میت ہے۔ فاطمہ کو برداشت نہیں ہے ام ایمن، جب بی بی کی یہ تڑپ دیکھی تو ایک مرتبہ ام ایمن نے ایک چارپائی لا کر رکھی، کھجور کی 4 لکڑیاں چاروں سرے پہ باندھی اور ایک کپڑا لگا کر اسے تابوت تیار کر کے دکھایا۔ جب بی بی کی نگاہ تابوت پہ پڑی ہے نا تو تاریخ کہتی ہے بابا کے جانے سے اب تک چپ نہ ہونے والی سیدہ مسکرا پڑی۔ یہ تھا تاریخ میں، عرب کی تاریخ میں یہ پہلا تابوت تھا جو بنا کے دکھایا گیا۔ اچھا، بہت اکثر سوچا کرتے ہیں لوگ بی بی کی 2 تاریخیں ہیں۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک غور کیا تو یہ جو 3 جمادی الثانی کی تاریخ ہے نا، یہ بی بی کے کچھ کلمات سے بہت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ کیونکہ بی بی اپنے کلمے میں کئی جگہ کہتی ہے میرا جنازہ رات کو اٹھانا، مجھے غسل بھی رات کی تاریکی میں دینا۔ یہ تاریکی کون سی راتوں میں آتی؟ ایک 13 تاریخ ہے جس میں پوری رات چاند رہتا ہے، اور ایک 3 تاریخ ہے پہلے پہر میں گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد چاند ڈوب جاتا ہے۔ اس سے یہ تاریخ 3 جمادی الثانی بی بی کے کلمات سے بڑی وصیتوں سے ملتی ہے۔ ارباب عزا، اب آپ جملہ سن لیں ارباب عزا، بی بی بار بار کہتی ہیں اے ابوالحسن میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور مجھے غسل بھی رات میں دینا۔ یہ بار بار میں سنتا رہا۔ اب تک تو میں نے بچوں کے لیے بات کہی تھی نا، اور مرحومہ کے شوہر یہاں بیٹھے ہیں اور یہ جملہ ضرور وہ سن لیں تاکہ دنیا میں ایک سبق ہو جائے کہ ایک جانے والی زوجہ کا تصور کیا ہوتا ہے۔
اے ابوالحسن مجھے غسل رات کے اندھیرے میں دینا۔ یہ اندھیرے کا تذکرہ بار بار زہرا کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ جب سے پسلیاں ٹوٹی تھی علی کو خبر نہیں ہونے دیا تھا۔ فاطمہ چاہتی تھی رات کے اندھیرے میں جب علی غسل دے تو ٹوٹی پسلیاں علی نہ دیکھ سکے۔ ہار باب ازا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ ہے وفا، یہ فاطمہ کی وفا ابوالحسن کے ساتھ۔ اور اب تاریخ کہتی ہے وہ حسین جو کربلا کا شہید ہے، سب رخصت ہوئے، حسین آئے۔ بابا میں ماں کو ایسے رخصت نہیں کروں گا، کیوں میرے لال کا ہمیشہ ماں نے مجھے قریب بلایا ہے، اور آج ماں جا رہی ہے، میں ماں کو رخصت نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے ماں خدا حافظ نہ کہے۔ اللہ ارے حسین کا مچلنا اب سمجھ میں آیا کہ بی بی زہرا بار بار کیوں کہتی تھی کہ میرے حسین کی پیاس سے خبردار رہنا، کیونکہ بی بی صاحب دمت الثاقبہ، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، لکھنؤ میں اردو میں اویلیبل ہے۔ بی بی کہتی ہے میرا حسین میرے بطن میں رہتا تھا اور اکثر کہتا تھا اے اماں آپ کے پیاسے لال کا سلام، اور وہ میرے بطن میں پیاسا ہوتا تھا، میں اسے پانی پیش کرتی تھی، پیاسا لال۔ جب ولادت حسین ہو گئی تب سے زہرا حسین کی پیاس کا خیال کیے ہوئے راتوں کو علی سے کہتی ہیں اے ابوالحسن، اے ابوالحسن میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ ایک بار قبر فاطمہ پر علی وصیت کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی اثنا میں قبر فاطمہ لرزنے لگی۔ علی نے قرآن بند کیا، قبر پر ہاتھ رکھا، ابوالحسن بی بی بنت رسول، جی ابوالحسن، کہا یہ قبر کے لرزنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بستر پر میرا حسین گھر میں پیاسا ہے، اکیلا پیاسا ہے۔ علی نے تلاوت قرآن بند کر دیا، گھر کی طرف آئے دوڑتے ہوئے، جی چاہتا ہے کہوں اے بی بی آج مدینہ تھا، علی قبر پہ تھے، علی نے بڑھ کے پانی پلا دیا، ارے کربلا میں 3 دن کی پیاس، شبر کا خنجر، کون ہوگا جو حسین کو پانی دے گا؟ ایک بیٹی تماچے کھا کے گر پڑی ہوگی، ایک بیٹا غش کے عالم میں تڑپ رہا ہوگا، کون ہوگا جو حسین کو سلا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی و سیدی و مولاي و ربی و قضی حاجتی بحق فاطمہ ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ نوچندی جمعرات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، ضمانت قبولیت دعا کی رات بھی ہے، آنکھوں میں اشک غم حسین بھی ہے، دلوں میں اس گھرانے کی مصیبتوں کی تڑپ بھی ہے، ذہن پاکیزہ بھی ہے، نشست گاہ جائز ہے، فرش عزا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہاتھوں کو اور دعائیں اکیلے کرنے سے زیادہ مل کر دعائیں کرنا، اپنے لیے مانگنے کے بجائے دوسروں کے لیے مانگنا۔ اللہ آسمان کی تنابوں کو کھینچ کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ ذرا دیکھو وہ کون بندہ ہے جو بے نیاز ہو کے سب کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے۔ فرشتوں اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، یہ سب کو دیکھ رہے ہیں، تم انہیں دیکھو، یہ منزل ہے۔ لہذا آج کی شب اپنی اپنی دعائیں لے کر آنے والی میری بچیاں، میری بہنیں، یہاں کے نوجوان، خاص طور پر مائیں اور بہنیں، آج کے اس ظالم زمانے میں رشتوں کی دعائیں لے کر، مریض شفا کی دعا لے کر، یہ ساری دعائیں لے کر اسی دروازے پہ لوگ اپنی عزتیں بچانے آتے ہیں، کیونکہ یہ دروازہ کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ لہذا اپنے اپنی جھولیوں کو پھیلا لیں اس دروازے پر جو دے کر کے بھی اتنا صاحب غیرت رکھتا ہے،
کہ کبھی ضمیر کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا، جو الہی اصولوں پر نفس انسان کی عزت کی ضمانت ہے۔ آئیے اس گھرانے میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی جھولیوں کو پھیلائیں اور کہیں اے پروردگار تجھے معصومہ زہرا کی پسلیوں کا واسطہ، اے پروردگار تجھے صاحب عصمت بی بی زہرا کی چادر کا واسطہ، تجھے 72 پیوندوں والی صاحب غیرت اس بی بی کا تذکرہ جو پوری کائنات کے عزتوں کی ملکہ ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو و عفت کو اس دور پرآشوب میں محفوظ فرما۔ اے اللہ خصوصاً آج جہاں بیٹیاں جواں سال ہیں، رشتے نہیں ہیں تو زمانے نے اس بلندی پہ پہنچا دیا ہے کہ رسائی نہیں۔ اے اللہ جو بیٹیاں ناقد خدا ہیں، اپنے اپنے رشتوں کو تڑپ رہی ہیں، نصیبوں کو تڑپ رہی ہیں، اور جس کے ذمہ دار ہمارے سماج کا ظلم ہے اور ہم اس ظلم میں شریک ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے ان بیٹیوں کو اپنے گھروں کو زینت بنائیں کہ جو اپنی غربت میں رشتوں کی تلاش میں بیٹھی۔ اے اللہ ان تمام بیٹیوں کے رشتوں کا غیر